السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی برکاتہ۔ ہم آغاز کر رہے ہیں سورہ اعراف پارٹ 2 کا خلاصہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورہ اعراف۔ دین کے دشمن تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں تو ان کی ہرگز نہ سنو۔ یاد رکھو، سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کا دین اسلام۔ تم کو کفر کے بجائے اسلام کا راستہ مل گیا۔ اس راستے کو کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اس سے مدد مانگو۔ لوگ تمہیں طرح طرح سے ڈرائیں گے، ان کی باتوں پر کان نہ دھرنا۔ پوری خیر خواہی کے ساتھ اللہ کا پیغام پہنچاتے رہو۔ مخالف تمہارے لیے برا چاہیں گے مگر تم ان کے لیے اچھا چاہو۔ تنگی اور مصیبت میں عاجزی کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو۔ حالات اچھے ہو جائیں تو بھی اپنے رب کو یاد کرو۔ تمہارے ایمان کی سچائی میں کبھی فرق نہ آئے۔ اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی فکر کرو۔ اللہ کی طرف سے بھی بے خوف نہ ہو۔ اللہ تمہارے لیے آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دے گا۔ پچھلی قوموں میں زیادہ تر لوگوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کا خیال نہیں رکھا، بدی کے راستے کو اختیار کیا، اللہ کے دین کو جھٹلاتے رہے۔ تم ان کی روش سے دور رہو۔ فرعون کے جادوگروں کی داستان استقامت سے سبق لو۔ رب کی نشانیاں سامنے آ گئیں تو فوراً ایمان لے آئے، اور اتنا سچا پکا ایمان لائے کہ فرعون کی کسی دھمکی کی پرواہ نہ کی۔ ایک وقت تھا وہ فرعون کے سامنے معمولی انعامات کے لیے ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے۔ ایک پل میں ان کے دل کی دنیا ایسی بدلی کہ ساری دنیا ان کی نگاہوں میں ہیچ ہو گئی، اور وہ رب کی خوشنودی کے دیوانے ہو گئے۔ ان کی اس پیاری دعا کو اپنے دل کی تمنا بنا لو۔ اے رب، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں دنیا سے اٹھا تو اس حال میں کہ ہم تیرے فرما بردار ہوں۔ دین کے دشمن ہمیشہ سازشیں رچتے رہتے ہیں کہ لوگ زمین میں فساد پھیلانے والے ہیں۔ تم ان کے سازشوں کی پرواہ نہ کرو، اللہ سے مدد مانگو، صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو۔ انجام کار تمہارے حق میں ہوگا۔ بنی اسرائیل نے اللہ کے کیسی کیسی نعمتوں کو بھلا کر اس کے ساتھ شرک کیا۔ انہوں نے اللہ سے کیے ہوئے ہر وعدے کو توڑا۔ اس طرح انہوں نے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے ہی اوپر ظلم کیا۔ تم ان کی روش سے دور رہنا۔ اللہ کو اپنا ولی بناؤ، اس سے مغفرت اور رحمت مانگو، اس سے اس دنیا کی بھلائی بھی مانگو اور آخرت کی بھلائی بھی، اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو۔ یاد رکھو، اللہ کی رحمت ان کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نبی کی پیروی کرو، وہ بھلائی کا حکم دیتے اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ انہوں نے پاک چیزیں حلال کی اور ناپاک چیزیں حرام کی۔ انسانوں پر لدے ہوئے بوجھ اتارے اور ان کی بیڑیاں کھولی۔ تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی حمایت و نصرت کے لیے کمر بستہ رہو، ان کے مشن کو جاری رکھو اور اس روشنی کو اختیار کرو جو ان کے ساتھ نازل کی گئی ہے۔ تمہارے درمیان جو لوگ برائی کا راستہ اختیار کریں انہیں سمجھاؤ۔ ان کی ہر دھرمی دیکھ کر مایوس نہ ہو، ان کو سمجھاتے رہو، رب کے حضور اپنی معذرت پیش کرنے کے لیے بھی، اور اس امید پر بھی کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ تمہاری نصیحتوں سے سدھر جائیں۔ تم کو اللہ کی کتاب ملی ہے، اس کا پورا پورا حق ادا کرو۔ اللہ سے جھوٹی امیدیں باندھ کر اس دنیا کی رنگینیوں میں گرفتار مت ہو جاؤ۔ یاد رکھو، آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے، لیکن وہ ان کے لیے ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں، اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے قائم رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اچھائی کے کام کرتے ہیں۔ تمہارے رب نے تمہاری فطرت میں توحید کا عہد و ودیت کیا ہوا ہے، اس عہد کو کبھی نہ بھولو۔ توحید تمہاری فطرت کی آواز ہے، اس آواز کو دبنے مت دو۔ ہم نے تمہیں اپنی آیتیں دی ہیں تاکہ تم کو بلندی عطا ہو۔ اگر ان آیتوں سے غافل ہوئے تو شیطان تمہیں اپنے قابو میں کر لے گا اور گمراہ کر دے گا۔ ان آیتوں کو مشعل راہ بناؤ۔ اگر اپنی خواہشات پر چلتے جو پستی میں گرتے چلے جاؤ گے، اس وقت تمہاری مثال اس کتے کی سی ہو جائے گی جو ہمیشہ ہانپتا رہتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، اس کو اچھے ناموں سے پکارو۔
ان لوگوں کا راستہ مت اختیار کرو جو اس کے ناموں کے معاملے میں صحیح راستے سے ہٹ جاتے ہیں۔ حق والا راستہ بتاؤ اور حق کے مطابق انصاف کرو۔ آسمانوں اور زمین کے انتظام پر اور اللہ کے عجائب خلقت پر غور کرو۔ آخرت کو ہمیشہ سامنے رکھو۔ درگزر کا طریقہ اختیار کرو۔ نیکیوں کی نصیحت کرو۔ نادانوں سے مت الجھو۔ اگر شیطان اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگو۔ اگر شیطان کا کچھ سایہ پڑ جائے تو فوراً چوکنے ہو جاؤ اور صحیح راستے پر آ جاؤ۔ یہ اللہ کی کتاب دراصل تمہارے رب کی طرف سے بصیرت، ہدایت اور رحمت ہے۔ اس سے فائدہ وہی لوگ اٹھائیں گے جو اس پر سچا ایمان رکھتے ہوں گے۔ جب تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو۔ اپنے رب کو عاجزی اور خوف کے ساتھ صبح و شام یاد کرو، اور کبھی دل ہی دل میں اور کبھی ہلکی آواز سے، اور غفلت کو اپنے قریب مت بھٹکنے دو۔ گھمنڈ میں آ کر رب کی عبادت سے منہ نہ موڑنا، اور اس کی تسبیح کرو اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہو۔ یہ تھا سورہ اعراف کا مکمل خلاصہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔